السلام علیکم ناظرین، عرض پاکستان کے پلیٹ فارم سے آپ کا ہوسٹ شاہد رضا حاضر خدمت ہے، اور ہمیشہ کی طرح ہمارے درمیان موجود ہیں ہمارے سینئر انالسٹ۔ ہماری اس مہمان شخصیت کا ایک بھرپور تعارف یہ بھی ہے کہ پاکستان کی تاریخ کے حوالے سے ہم انہیں ایک معتبر ترین محقق کا درجہ بھی دے سکتے ہیں۔ میری اس بات کا آپ کو جو ثبوت اس شکل میں آپ کے سامنے آئے گا کہ ہم سر ایک نیا سلسلہ شروع کرنے جا رہے ہیں، جس میں جیسا کہ ہمارے چینل کا نام عرض پاکستان ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے جو پاکستان کو بنانے والے روشن چہرے جنہوں نے اس تحریک میں اپنا بھرپور کردار ادا کیا، ان کو آپ کے سامنے رکھیں تاکہ ہماری آنے والی جو نئی نسلیں ہیں وہ اس سے استفادہ کر سکیں۔ تو ہمارے وہ محقق، ہمارے وہ تاریخ دان، ہمارے سینئر انالسٹ، میں ان کو دل سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ میری مراد جناب راجہ فاروق ساجد صاحب سے۔ السلام علیکم سر۔ سر کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ سر جب پاکستان کی تاریخ کی بات کرتے ہیں تو میرا خیال ہے اس کا آغاز تو قائد اعظم کی شخصیت سے ہوتا ہے۔ تو سر یہ قائد اعظم کی جو شخصیت، اگر ہم اس کا احاطہ کرنا چاہیں تو ہمیں کہاں سے شروع کرنا پڑے گا جب آپ نے کانگریس کو چھوڑ کر باضابطہ مسلم لیگ نون میں شمولیت اختیار کی؟ پروفیسر صاحب آپ نے درست فرمایا۔ قائد اعظم صاحب کا شخصیت کو سمجھنے کے لیے چھوٹی چھوٹی دو باتیں ہیں جو میں آپ کی گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ آپ جب تعلیم کے لیے تشریف لے گئے، ایک آدمی کا جو کریکٹر ہے وہ اس کا آغاز سے ہی پتہ چلتا ہے کہ اس کی سوچ مین آف کمٹمنٹ کیا ہوتا ہے۔ جو وہاں پہنچے تو باہر میں اب داخلہ لینا تھا، تو ان کو ایک مضمون تھا لیٹن لاطینی زبان کا، لیٹن لینگویج، تو وہ ان کو نہیں آتی تھی، ٹھیک ہے، باقی وہ کوالیفائی کرتے تھے۔ تو انہوں نے ایک ہینڈ ریٹن درخواست لکھی اور اس میں صاف صاف لکھا۔ لوگوں نے کہا کہ نہیں اس کا کوئی اور راستہ نکالتے ہیں، ان کا کوئی راستہ نہیں، جو صحیح بات ہے، میں سچی بات ہے وہی کروں گا، مجھے داخلہ امید تو ہے مل جائے گا، نہ ملا تو پھر بھی بات صحیح، لیکن میں نے کوئی بے اصولی نہیں کرنی، اپنے اصولوں پہ جو ہے وہ کوئی کمپرومائز نہیں کرنا۔ تو انہوں نے لیٹن زبان میں ایک درخواست لکھی، ہینڈ ریٹن، کہ جی سوری انگریزی زبان میں، کہ مجھے لیٹن لینگویج نہیں آتی، تو مجھے کیونکہ میں سب کانٹیننٹ کرانے والا ہوں، یہ اس لیے میں اس سے سیکھنے سے یہ میں قاصر رہا ہوں، تو لیکن ادروائز میں کوالیفائی کروں اور میں بڑے دور دراز سے تعلیم حاصل کرنے کے لیے۔ تو جو انتظامیہ تھی لیکن ان کی، انہوں نے پھر اس کو درخواست کو منظور کر دیا، اس کا انہوں نے ویور دے دیا اور ان کا داخلہ ہو گیا۔ دوسرا جو معاملہ تھا ان کا، لوگوں نے کہا کہ جب ان کو سند ملنے لگی، 3 سال گزارے انہوں نے 93 سے 96 تک، بالکل ٹھیک ہے، 1893 سے 1896 تک انہوں نے 3 سال پڑھائی کی، بڑی محنت کی، اور وہاں پر ان کا نام تھا جو لکھا ہوا وہ محمد علی جناح بھائی بھی لکھا تھا، ساتھ بھائی بھی لکھا تھا۔ تو جو ان کے دوست تھے ہندوستانی، انہوں نے کہا اس سے کیا فرق پڑتا ہے، آپ اپنے نام کے ساتھ محمد علی جناح لکھو، بھائی نہ لکھو۔ انہوں نے کہا بے اصولی ہے کہ میرے کاغذوں میں لکھا ہوا ہے بھائی، تو اور میں نہ لکھوں تو یہ ایک غلط روایت ڈالوں گا، میں اس کا مطلب ہے کہ میں لوگوں کو چیٹ ڈسیو کر رہا ہوں، دھوکہ دے رہا ہوں۔ اتنی مضبوط شخصیت، اتنی مضبوط شروع سے، تو انہوں نے وہ اجازت درخواست لکھنے میں کہ بھائی کا لفظ یہ ہٹا دیا گیا، تو چنانچہ ان کی درخواست وہ بھی منظور ہوئی اور بھائی کا لفظ ہٹا دیا۔ واہ! تو آپ جیسے کہہ رہے کانگریس سے انہوں نے چھوڑا، 20 سال کانگریس کے ساتھ رہے، اور انہوں نے جب یہ محسوس کیا کہ جو ہندو ہیں وہ اپنی اکثریت کے بل بوتے پر اپنی ہیجمنی یا بالادستی چاہتے ہیں مسلمانوں پہ، اور ان کے حقوق کو پورے کرنے کو تیار نہیں ہیں، انہوں نے بڑا گہرا مطالعہ کیا، بڑے ان کو غور و خوض سے ان کی تقاریر کو، ان کی جو ان کی سوچ تھی اس ان میں رہ کر ان کی پوری طرح حرکات و سکنات کا مراجعہ کیا، اور پھر جب اس ایک نتیجے پر پہنچ گئے تو انہوں نے کانگریس کو چھوڑ دیا اور پھر مسلم لیگ میں آ گئے، اور مسلم لیگ میں لگاتار وہ 34 سال صدری رہے، اور انہوں نے اس مسلم لیگ کے لیے پھر جو کام کیا اس میں اپنی جان کھپا دی، اپنی صحت کھپا دی۔ ان کے دوست کہتے تھے جو ہم مسلم کے ساتھی تھے
کہ جی چلیں گاف کھیلیں، گاف کھیلتے تھے۔ بالکل ٹھیک ہے، کہتے تھے میں پالیٹکس میں آ گیا ہوں، یہ پالیٹکس میں اگر وقت نکالوں گا تو میرا وقت ضائع ہوگا، مجھے پاکستان کے حصول کے لیے کوشش کرنی ہے، اس کے لیے کام کرنا ہے، لوگ ملنے کے لیے مجھ سے منتظر رہتے ہیں، میں نے ان کو وقت دیا ہوا ہے، میں اگر وقت یہ چلا جاؤں گا تو ایک بدعہدی ہے، کیا بات، اس کو وقت کا زیادہ تصور کرتے ہیں، عہد کی خلاف ورزی ہوگی کہ میں نے ان کو بلایا ہے اور میں خود خواب کھیلنے چلا گیا ہوں، وہ نہیں جاتے تھے، انہوں نے اپنی صحت کو قربان صحت اور زندگی قربان کر دی۔ ایسے بالکل ایسے۔ تو سر جب پاکستان وجود میں آ گیا یا اس کے بعد بطور جو گورنر جنرل یہ بہت بڑی ذمہ داری تھی جب انہوں نے اس کے مطلب باقاعدہ اب قیام کے بعد بلکہ قیام نو کہنا چاہیے، ہر چیز اثر نو اس کو مطلب اس کی فارمیٹ بنانا تھی، دفاتر تھے وہ کینٹوں میں دفاتر تھے، کوئی اس کی ایک باضابطہ شکل تو نہیں تھی ہمارے پاس، کوئی انتظامی ڈھانچہ نہیں تھا ہمارے پاس۔ گزارش یہ ہے کہ ہندوستان میں جواہر لال نہرو وزیر اعظم تھے، بالکل ٹھیک ہے، ان کو تو بنا بنایا دفتر مل گیا پلانٹ پر، جی جو انگریز چھوڑ کے وہ چیزیں اسی طرح ان کو مل ماؤنٹ گئی۔ بیٹن نے جو سہولیات تھی وہاں پر جو دفاتر چل رہے تھے جی مرکزی ٹھیک ہے، وہ وہی اس طرح اس کو بنے بنائے مل بالکل گئے، ٹھیک ہے۔ عملہ مل گیا، ٹائپسٹ مل گئے، اسٹینوگرافر مل گئے۔ یہ ٹائپ رائٹر والی بھی ایک بڑی بات ہے، اس پر بھی آپ نے روشنی ڈالی ہے، قائد اعظم کے ٹائپ رائٹر۔ وہ لٹے پٹے لوگ آئے تھے، لٹے پٹے لوگ پاکستان میں آئے تھے، جی ایسے ہی کچھ بھی نہیں تھا، ہمارا جو اثاثے تھے وہ ہندوؤں نے 2 سال تک مجمد رکھے، بالکل ٹھیک ہے، جو گاندھی صاحب تھے انہوں نے پھر من بند رکھا تو پھر جا کے اثاثے کچھ تھوڑے سے ریلیز کیے، وہ چاہتے تھے کہ پاکستان کی ریاست جو ہے یہ خود گر جائے اور پھر ہماری جی وہ ایک عرصہ تک انتظار کرتے رہے کہ یہ بالکل اسٹیبلش نہیں ہو سکتے، یہ وہ تو علیحدہ یہ تو پھر اللہ کا کرم اور فضل ہوا بے شک کہ نواب بہاولپور نظام دکن جو تھے انہوں نے پاکستان کی مالی امداد کی، بے شک اللہ پاک نے ایسے اسباب برج کھڑے کر دیے کہ پوری فاؤنڈیشن بن گئی، فاؤنڈیشن، تو ان لوگوں نے بڑی کنٹریبیوشن لوگوں کی بے شک پاکستان کو کھڑا کرنے میں، اور قائد اعظم صاحب تھے ان کو وہ باصول آدمی تھے، وہ بالکل اپنے کا جو اصولوں کی پاسداری تھی وہ حاکمیت پر کرتے تھے اور ہر بات پہ نظر رکھتے تھے، کوئی لیاقت علی خان کو ایک ایک بات کی ڈکٹیشن دیتے تھے کہ ڈکٹیشن سے مراد یہ ہے کہ ان کی رہنمائی کرتے تھے، بالکل ٹھیک ہے کہ جو لوگ آ رہے ہیں ان کی طرف توجہ کرو، ان کے پاس کچھ لیاقت علی خان صاحب بتاتے تو بہت بڑا کردار ہے، لیکن چونکہ سر آج ہم نے قائد اعظم کی شخصیت کا احاطہ کرنا ہے، قائد اعظم صاحب فرماتے تھے کہ ان کے لوگوں کے پاس کچھ بھی نہیں، لٹے پٹے ہیں تو وہ تو جان بچا کے پہنچے کراچی کے کیمپوں میں خود تشریف لے جاتے رہے اور باقاعدہ رو پڑتے تھے، قائد اعظم صاحب اصل گوشت پوش کے انسان تھے، ان کے اندر بھی جذبات تھے، وہ دیکھتے تھے کہ لوگ پاکستان کی خاطر کیسے خوار ہو کے آ رہے ہیں تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے اور وہ انتظامیہ کو کہتے تھے کہ ان لوگوں کا خیال کرو، ان کے ساتھ ان کے یہ بارشوں کا موسم ہے، بڑی زیادتی ہو رہی ہے، ان کو جتنی آپ مدد دے سکتے ہیں۔ تو جہاں تک آپ ٹائپ رائٹر کی بات کر رہے ہیں تو ٹائپ رائٹر تو قائد اعظم نے ایک موقع پر کہا تھا کہ ان سے سوال کیا جائے کہ جناب آپ نے سارے جو بڑے لوگ ہیں، عمراء ہیں، جاگیردار ہیں، ان کو اپنے ساتھ شامل کیا ہے، ان کا یہ پہلی بات تو یہ کہ مسلمان ہیں، بالکل ٹھیک ہے، دوسرا یہ کہ پاکستان کے لیے یہ دل رکھتے ہیں، پاکستان بنتے ہیں، پاکستان بنتے ہیں، اور تیسری بات یہ ہے کہ میں ان کے اخلاص کو سمجھتا ہوں کہ پاکستان جو ہے وہ بنانے میں یہ کس قدر جدوجہد ہے، پوری خلوص نیت کے ساتھ، یہ مالی طور پر اور عملی طور پر جو پاکستان کے لیے کر سکتے ہیں میری ہدایت پر میری نظر کے نیچے کرتے ہیں، ورنہ میرے پاس ایک ٹائپ جب میں نے کام پاکستان بننے کا بنانے کے لیے میں نکلا میدان میں تو میرے پاس ٹائپ رائٹر کے سوا کچھ نہیں، یہ بات اس اچھا وہ یہ سٹوری ہے جس کو توڑ مروڑ کے اور کئی انداز میں پیش کر دیا جائے، حقیقت یہی ہے جو میرے بیان میں بالکل صحیح تو یہ ان کی شخصیت تھی با کردار کی، اور انہوں نے کسی کے نہ حق تلفی کی نہ میرٹ کو خراب رکھا قطعی طور پر، بالکل صحیح، پاکستان بننے کے بعد بھی کے بعد بھی،
اور بڑے لوگوں نے ان کو سازش کرنے کی کوشش کی. غلام محمد نے ایک بار کیبنٹ کے اجلاس میں جب نکل رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ میں فیصلہ کروں گا. کوئی بات تھی خزانے کی, تو قائد اعظم صاحب نے بات سن لی تو انہوں نے انگلی سے میز کو بچایا ٹک ٹک تاکہ متوجہ ہوں. تو ان لوگوں نے مڑ کے دیکھا, کہنے غلام محمد ڈونٹ تھنک کہ میں تمہیں اوور لک کروں گا, میں تمہاری ہر بات کو نظر انداز نہیں کرتا, تمہاری ہر بات کو دیکھ رہا ہوں, چاہ رہا ہوں. وہ بھاگ گئے تھے کہ یہ غلام محمد جو ہے یہ بہت اوور کر ہے, بہت چلاک ہے, اور یہ کسی معاملے میں کسی موقع پہ دھوکہ دے گا, جو اس نے دھوکہ دیا. وہ تو تاریخ میں بعد میں جو ہے وہ قصہ سارا سامنے آ گیا. ان کی دوردیشی تھی کہ وہ چیزوں کو پہلے سے بھانپ لیتے تھے. ایز اے لیڈر میں دیانتداری کا ہونا اول شرط ہے. دیکھ لیں کہ اپنی تعداد کو اسلامی کالج پشاور اور دوسری اداروں کو دے کر گئے, سندھ مدرسہ اسلام, اسلامی کالج پشاور, اور کچھ تعداد کے اپنی بہن کے لیے چھوڑا, پاکستانی پورے کا پورا پاکستان دے دیا سر, تقسیم کر کے سارا کچھ. بالکل ایسے بالکل ایسے کوئی انہوں نے, اور پھر جو ان کے خاندان کے ساتھ جو محترمہ فاطمہ جناح کے ساتھ ہم نے بعد میں کیا وہ بھی تو آپ کے سامنے ہے. وہ تو پھر ہمارے جو لیڈر تھے ان میں کمزرفی تھی, وہ تو ڈکٹیٹرشپ آ گئی. تو امریت میں تو اپنے مفادات دیکھے جاتے ہیں, قومی مفادات فراموش ہو جاتے ہیں, کوئی دیکھتا ہے کسی حد تک. اچھا سر, اگر سیاسی انداز میں اس بات کو ہم دیکھیں تو قائد اعظم بطور سیاستدان ان کا ایک مضبوط اور مدلل قسم کا کردار ہمارے سامنے آتا ہے. کیا وجہ ہے کہ ہم اپنے ملک میں آج تک ایک جمہوری اور اسلامی جمہوریہ ملک ہونے کے باوجود ہم اس کردار کو اب کہنے کہ اپنا نہیں سکے, اس کو فالو نہیں کر سکے؟ اس لیے کہ ہمارے جو لیڈر بعد میں آئے وہ جاہ طلب تھے, ان کو صرف اقتدار کی جاہ و جلال سے مطلب تھا, اور جاہ و جلال کے تحت وہ اپنے اقتدار حاصل کرنے کی حدوں سے پاتے رہے. حدود کو ان کا خیال نہیں رکھا. اس کے لیے وہ ہر بار انہیں آزمایا جو انہیں اقتدار کی مسلط تک لے جا سکے. اقتدار کی ہوس کی جنگ میں انہوں نے ہماری قوم کو تباہ کا مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ میرے منہ میں خاک, لیکن ہم بہت سارے تباہی کے دہانوں پہ کھڑے ہیں. عالمی طاقتوں کا شاخسانہ دیکھ لیں اور مجموعی طور پر اس پہ نظر ڈالیں تو بہرحال یہ ایک المیہ ہے, اس میں یہ ہے. تو سر یہ جو ایٹ دا اینڈ تھوڑی سی اس پر بھی نظر ڈالیں, ہماری ہم توجہ اس پہ دینا چاہتے ہیں آپ کی جو ہے ریسرچ اس کی روشنی میں, کہ اس میں بھی بڑا تضاد ہے کہ قائد اعظم جو رحمۃ اللہ علیہ تھے ان کی جو موت ہے وہ بھی ایک معمہ ہے. میں پروفیسر صاحب اس بات میں بطور تاریخ کے طالب علم کے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی موت بالکل طبیعی تھی, اور چونکہ وہ پھیپھڑوں کے مریض تھے, ان کو ٹیوبرکلوسس کا مرض تھا جس کو انہوں نے چھپایا تھا. اچھا, جو ان کے موالد تھے ہندوستان میں اس سے انہوں نے حل کیا تھا, ان کو تکلیف تھی. ٹھیک ہے, مسلسل وہ یہ کنٹروورسی پیدا کی گئی ساری پیدا کی کہ وہ بیمار تھے. جب تشریف لائے تو آپ ان کی جہاز سے اترتے تصویر دیکھیں, لیاقت علی خان نے ان کو مروایا اور بالکل غلط ہے, ٹوٹلی رانگ ہے, بالکل. میں ہر جگہ مست کیا گیا, ہر پلیٹ فارم پر ہر جگہ میں کہنے کو تیار ہوں کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا. لیاقت علی خان کو مروا کر کچھ حاصل نہیں ہونا تھا, کیونکہ وہ تو خود وزیر اعظم بن چکے تھے. امرتسر پر تو وہ کام وہ کر رہے تھے. بالکل ٹھیک ہے. قائد اعظم صاحب تو بیمار رہے, زیادہ عرصہ بیمار ہو گئے, تو وہ تو بالکل ڈیپینڈنٹ جو اختیارات تھے وہ تو پہلے بھی ان کے پاس سے زیادہ ایسی بات بولی ہے. بالکل, اور وہ عزت کرتے تھے, وہ بڑے یعنی یہاں تک لیاقت علی خان کا مطلب ایک بات کرنی پڑ گئی. خیال کرتے تھے کہ ایک موقع پر سردیوں میں, سردی کا موسم تھا, تو لیاقت علی خان کو رات بیٹھے بیٹھے دیر ہوگی ڈسکشن کرتے ہوئے ان کو بخار سب ہو گیا. تو وہ ویکس ویپر پہ ایک شیشی ہوتی ہے جو مرہم بخار میں سردیوں میں استعمال ہے, چھاتی پہ, سینے پہ یہ مری جاتی ہے, گلے پہ مالش کرتے ہیں.
اور پیچھے بھی مری جاتی ہیٹ کے لیے تو قائد اعظم نے وہ دے کر شیشی لیاقت علی خان کو کہ تم ادھر ٹھہر جاؤ جس کا میرے اس میں ٹھہر جاؤ. اور پھر وہ جب جانے لگے اس کمرے سے تو کہنے لگے یار اس بات یہ ہے کہ آپ کو آپ اپنے قبر کے پیچھے کیسے ملیں گے. میرا خیال آئی تھنک آئی شوڈ ہیو کہ میں آپ کی کمر پر وہ ہے پرم گا. وہ ان کو اس قدر عالی ظرف شخصیت شفیق تھے، مہربان تھے، اعلیٰ ظرف تھے. ایسی بات نہیں ہے. وہ بالکل قطعی طور پر یہ پروپیگنڈا ہے، یہ تاریخ کو مسخ کرنے والی بات ہے اور یہ بہت بڑی زیادتی ہے پاکستان کے ان معماروں کے ساتھ جنہوں نے رات دن ایک کر کے اس ملک کو عطر کیا. آپ سوچ نہیں سکتے قائد اعظم صاحب کو کتنی جدوجہد محنت کرنی پڑی کہ وہ ماؤنٹ بیٹن سے بھی لڑ رہے ہیں، ان کے سیکرٹری سے بھی لڑ رہے ہیں اور ریڈ کلف سے بھی لڑ رہے ہیں. لیاقت علی پنڈت اور دوسری طرف یہ سب جو جواہر ہندو بنی ہیں لال نہرو سے بھی لڑ رہے اس کی ہیں، سازشیں اپنی جگہ ہندو گاندھی بنی جی ہیں. سے بھی لڑ رہے ہیں. مطلب لڑائی سے وہ بات یہ ہے کہ ان سے گفتگو کر رہے ہیں اور ان کو اپنے موقف کی جنگ لڑ رہے ہیں اپنے basically. موقف کی جنگ لڑ رہے ہیں. اور یہ مطلب ہے سردار پٹیل سے بھی بات کر رہے ہیں اور عبدالغفور کلام آزاد سے بھی بات کر رہے ہیں. یہ کوئی آسان کام تھا. اکیلا شخص یعنی ماؤنٹ بیٹن پٹک کرے یعنی اس کا دماغ گھوم گیا کہ قائد اعظم صاحب سے انہوں نے کہا اتنا یار یہ بندہ اتنا سخت ہے اپنے موقف میں کہ کوئی لچک ہی نہیں پتہ کرتا. ظاہر انہوں نے ہر بات سنایا کہ کسی طرح جان چھڑا دیں، یہ اس حد تک چیزیں نہ آئیں. لیکن قائد اعظم صاحب کو بالکل اپنے موقع پر اس طرح چٹان کی طرح ڈٹے رہے کہ آج کی تاریخ کے جو طالب علم ہیں، جو لیڈرز ہیں، جو محقق ہیں، وہ اشش کرتے ہیں، فخر محسوس کرتے ہیں کیا کہ اتنے مضبوط کردار کا بہت ہر طرح سے انہوں نے کوشش کی. اور ماؤنٹ بیٹن نے ہمیں ٹھیک ٹھاک نقصان پہنچایا. تقسیم بنگال ہوئی، تقسیم پنجاب ہوئی. یہ سکھوں کے ساتھ جو معاملات تھے یعنی ایک میٹنگ یہ شاہ بیگم شاہ نواز اور سر شاہ نواز نے ارینج کی مہاراجہ بٹالہ کے ساتھ کہ سکھوں کو قائل کیا جائے. تو قائد اعظم نے میٹنگ کی اور جب میٹنگ وہ 2 دن مذاکرات کرے اور ناکام ہو تو بیگم شاہ نواز نے مجھ سے پوچھا قائد اعظم صاحب سے کہ سر یہ مذاکرات کیوں ناکام ہوئے. انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ بات اصولوں کی ہے. انہوں نے مجھے کہا سکھوں نے کہ ہمیں الگ آپ ریاست صوبہ دیں گے جس میں ہماری اپنی شناخت ہوگی. میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، یہ آپ کا جمہوری حق ہے، ہم آپ کو دیں گے اور آبادی جتنی آپ کی آبادی ہوگی اسی حساب سے. میں ڈیموکریٹ ہوں. قائد اعظم صاحب بہت بڑے ڈیموکریٹ ہیں جو مجھے پسند ہے. کہتے میں ڈیموکریٹ ہوں، میں آپ کے اس حق کو تسلیم کرتا ہوں. بالکل ٹھیک. اور ان کے دوسرے مطالبات تھے، کچھ فائنانس کے متعلق تھے اور کچھ کاروبار کے متعلق تھے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں آپ سے ایگری کرتا ہوں. اور پھر انہوں نے کہا کہ جی ہم الگ سکھ فوج بنائیں گے. انہوں نے کہا یہ تو کسی طرح تصویر نہیں کی جا سکتی. فوج مشترکہ ہی ہوگی، بالکل یونیفائڈ ہوگی جس میں کسی ایک ملک میں 2 فوجیں کیسے ہو سکتی؟ سکھ بھی شامل ہوں گے اس فوج میں، مسلمان بھی ہوں گے اور پارسی بھی ہوں گے، ہندو بھی ہوں گے، عیسائی بھی ہوں گے. اس میں کوئی تفریق نہیں ہوگی، فوج ایک ہی ہوگی. یہ تو اصولی موقف تھا. یہ اصولی. ناظرین آپ نے دیکھا کہ ہم نے اپنے اس مختصر وقت میں جو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ ہے ان کے جو کردار اور ان کی شخصیت تھی ایک مضبوط اور بلند، اس پر روشنی ڈالنے کی کوشش کی. تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ اپنے مختلف پروگرام میں مختلف حوالوں سے اپنے ان سنہری جو چہرے ہیں اپنی تاریخ سے ان کو آپ کے سامنے پیش کرتے رہیں گے. انشاءاللہ جلد دوبارہ ملاقات ہوگی. اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ.